اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، فرشتے بولے کیا آپ بناتے ہیں زمین میں نائب اس کو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے کا فیصلہ کیا، فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا، فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ اس کو زمین میں نائب بنا رہے ہیں جو فساد کرے اور خون بہائے۔ تو فرشتوں نے یہ لوح محفوظ میں دیکھ کے یا انسان کے اجزاء کو دیکھ کے اندازہ لگایا، اور یہاں پہ فرشتوں کا کہنا اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ زمین پر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، فساد نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اور اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اس خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اگر انسان کو زمین میں نائب بنایا جا رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کیوں بنایا جا رہا ہے، اور حاکم کو اختیار ہوتا ہے اور حاکم کو پتہ ہے کہ کس کو کیا مقام دینا ہے۔ یہ تو حاکمانہ جواب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا بھی کہ زمین میں خلافت کے لائق آدم علیہ السلام ہیں، انسان ہے، فرشتے نہیں، اور اس کی دلیل علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا، ناموں کا علم، علم اللغات عطا کیا۔ اب یہ علم جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، وہ نام نہیں بتا سکے۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ثابت ہوئی وہ علم کی بنیاد پر ہوئی۔ اللہ کے علم میں تو تھا، لیکن فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا کہ زمین میں خلیفہ بننے کے لائق، اللہ کے نائب بننے کے لائق آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں سے بشر کی نور پر فضیلت ثابت ہوئی، یہاں سے ثابت ہوا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ تو جو لوگ نور و بشر کی بحث میں لوگوں کو الجھاتے ہیں، ان کی علمی غلطی یہاں سے ظاہر ہوئی، کیونکہ آدم علیہ السلام بشر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی آدم میں سے ہیں، اور تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کیا۔ تو معلوم ہوا بشر کا مقام نور سے افضل ہے، انسان کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، اور اس کی دلیل علم ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق
انہوں نے عرض کیا سبحانک ہے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے پاس نہیں ہے علم مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ فرشتوں کو بھی علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ تو غیب کا علم آدم علیہ السلام کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، بلکہ جو علم اللہ نے سکھا دیا وہ علم ملا۔ تو فرشتے اللہ کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو آپ نے علم دیا، ہمیں نہیں دیا، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ انکا انت العلیم الحکیم بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں ان چیزوں کے نام کی خبر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے، قال اب آدم علیہ السلام کی فضیلت تو فرشتوں پر ثابت ہو گئی کہ فرشتے جواب نہیں دے سکے اور آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی عالم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے۔ یعنی آدم علیہ السلام انہیں اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اور زمین میں اللہ کا نائب بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ضروری چیز علم ہے۔ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں، تو فرشتوں نے انسان کی خامی کو تو ذکر کر دیا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، لیکن جو علمی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر کے انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز عطا فرما دی۔ اب نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کا کام ہے اسی کے احکام کو نافذ کرے۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ زمین میں اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب، تو اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور فرشتے اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ قرآن مجید میں دو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک آدم علیہ السلام کے لیے اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ اللہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، کہ یہ اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو۔ تو انسان کو زمین میں اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا اور فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور علم کی دولت عطا فرمائی، علم کی نعمت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بشر ہیں، اور بشر کی فضیلت ملائکہ پر، نور پر ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نور علم عطا فرمایا، علم کا نور عطا فرمایا۔ تو انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔